مومنین میں سے کچھ ہمت والے لوگ ہیں. ہاں، ہر مومن باہمت نہیں ہے. یاد رہے کہ ہر انسان مسلمان نہیں ہے، اور ہر مسلمان مومن نہیں ہے، اور ہر مومن متقی نہیں ہے، اور ہر متقی امام المتقین نہیں ہے. یہ کیفیات بڑھتی چلی جائیں گی. لہذا یہ جو کچھ کی بات ہو رہی ہے نا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ ہمت والے ہیں جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ زیادہ ڈائریکٹ ہوتا ہے. جی، ہم میں سے اگر کوئی کہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتا ہوں، تو میں تو پہلے اسے یہ کہتا ہوں تم اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو. تمہاری حیثیت بھی ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو. جو کسی فرشتے کے واسطے کے محتاج نہ ہو، جو کسی، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو لینے بھی فرشتہ آئے گا، ہم تو اللہ کے پاس خود بھی اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے. جی، ہماری اتنی محتاجی ہے. یہ اگر مسلمان نے سمجھ لیا ہوتا نا کہ اگر تم ڈائریکٹ اللہ سے ہو تو جانے میں بھی تو پھر ڈائریکٹ ہونا چاہیے نا. تمہیں جانے میں تو فرشتے کی ضرورت ہے، تو تمہیں کوئی لینے آئے گا تب جاؤ گے تم. کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو فرشتے کے واسطے کے محتاج نہیں ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہو. وہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو پروردگار عالم اتنا عزیز رکھتا ہے کہ حتیٰ عظمت جناب زہرا کا ایک حسین اور عجیب باب ہے. اہل سنت عالم دین علامہ حقی تفسیر روح المعانی کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جب ملک الموت جناب زہرا کی روح قبض کرنے آیا تو فلم طرز بقبضہ، جناب زہرا اس کے قبض روح کرنے پہ راضی نہیں ہوئی کہ میں ملک الموت کے حوالے اپنی جان کروں. رجع، چلا گیا واپس. فقبض اللہ روحہا، پھر اللہ نے جناب زہرا کی روح کو قبض کیا. کیسے سمجھیں گے اسے؟ یہ سنگین گفتگو وہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کہ جنہوں نے ابھی کچی پکی نہیں پڑھی ہے. مجلس میں آ کے بیٹھو، امام بارگاہ میں آؤ، مجلس میں بیٹھو تو تمہیں اعلی مفاہیم سمجھ میں آئیں گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ جو مفاہیم ہے نا، یہ سادہ اور عام مفاہیم نہیں ہے. وہ جو اللہ سے جن کا ڈائریکٹ تعلق ہے وہ یہ 14 ہیں. جی، یہ جو اس کی مرضیوں سے آشنا ہے، اس کی مرضیوں کے حامل ہیں، اس کے ارادوں کے حامل ہیں. یعنی اللہ کا ارادہ بھی اگر کہیں سے ظاہر ہوتا ہے تو اس گھرانے سے ظاہر ہوتا ہے. میں ان بچوں جوانوں کو نصیحت کروں گا کہ زیارت جامعہ ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لو. جو زیارت جامعہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے گا نا، اس کے عقائد سیدھے ہو جائیں گے. جی، زیارت جامعہ امام علی نقی نے ائمہ اہل بیت کے فضائل پر مشتمل سلام کرتے ہوئے فضائل پڑھے ہیں. اللہ کی مرضیوں کو، اب ترجمہ درست یہ ہوگا، جو خریدتے ہیں اللہ کی مرضیوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، جو خریدتے ہیں اللہ کی مرضیوں کو اپنی جانوں کے بدلے میں. یعنی وہ ان کا مطلب ہے اللہ سے مرضیاں لینا. اور اللہ سے مرضیاں لینے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں. یعنی میں اگر یہاں لفظ یوں کہوں کہ یہ کون وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ خرید لیتا ہے، اور خریدنے کے لیے بھی جو اللہ خریدتا ہے ان کو خود کو خریدتا ہے. جی، ان کو خود کو خریدتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ معاملہ ہی اللہ کے ساتھ کرتے ہوں، جو لوگ سودا ہی اللہ کے ساتھ کرتے ہوں، وہ کسی کی بیعت کیا کریں گے؟ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر لی آپ نے؟ شاید میں نے جلدی نتیجہ دے دیا، اس لیے آپ تھوڑا سا توجہ چاہوں گا آپ سے. دیکھیے، یہ طے ہے کہ کبھی بھی فاضل مفضول کے آگے
نہیں جھکے گا. یہ طے ہے کہ کبھی بھی اعلیٰ ادنا کے آگے نہیں جھکے گا. یہ طے ہے کہ کبھی بھی عالم کسی جاہل کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. آپ اپنی مسجد کے ہی حالات کو دیکھ لیجئے. مثلا آپ اپنی مسجدوں کے ہی حالات کو دیکھ لیجئے. اگر مسجد کے پیش نماز کے ہوتے ہوئے کوئی زیادہ بڑا عالم آ جاتا ہے تو اس عالم دین کو، جس سے زیادہ بڑا عالم دین آ گیا ہے، اسے حکم ہے کہ وہ مصلی چھوڑ دے اور اس بڑے عالم دین کو آگے کرے. اچھا، صرف بڑے عالم دین کی بات نہیں ہے. امام جماعت ہونے کے لیے صرف یہ نہیں کہ وہ عالم زیادہ بڑا ہے، اس کے 4-6 چیزیں ہیں. اس کی 4-6 چیزیں ہیں. ظاہری طور پر بھی اس کی شکل و صورت اس سے اچھی ہو. ہاں یہ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو. شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی حسن و زیبائی میں بھی وہ اس عالم دین سے زیادہ بہتر ہو. اسی طرح خاندانی حسب و نسب کے اندر وہ اس عالم دین سے زیادہ بہتر ہو. اس کا جو شجرہ ہے، اس کا جو حسب و نسب ہے، مثلا الہاشمی اولا من غیرہ، یہ قاعدہ قانون ہے یا نہیں شریعت کا کہ ہاشمی یعنی سید اولا ہے غیر ہاشمی سے. اسے آگے کھڑا کیا جائے گا. کون ہے بھائی جو آگے کھڑا ہے؟ یہ ہاشمی یعنی سید ہے. ہاشمی یہاں بے معنی سید، جس کو ہم سید کہتے ہیں اسے حدیث کی زبان میں ہاشمی، عرب دنیا میں اسے شریف کہتے ہیں. بعض علاقوں میں اسے جو ہے وہ سید ہی کہتے ہیں. بعض علاقوں میں اسے جو ہے وہ سردار کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. اور فارسی علاقوں کے اندر مثلا اسے آگے کھڑا کیا جائے گا. تو ہر شخص تو نماز 2 رکعت کی نماز ہے بھائی. یعنی 2 رکعت نماز پڑھانے والا عالم دین، 2 رکعت نماز پڑھانے والا امام اتنی شرائط کا حامل ہے. تو وہ جو جز وقتی امام ہے اس کے اتنے شرائط ہیں. تو جو کل وقتی امام ہے اس کے شرائط کتنے ہو گئے؟ وہ جو کل وقتی امام ہے اس کے شرائط اس سے زیادہ سنگین ہے. لہٰذا یہ ہر ایک کے آگے نہیں جھکے گا اس کا کام. اچھا، پھر یہ میں کوئی زور عقیدت کے اندر اور زور بیانی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ قرآن کا قاعدہ یہی ہے. قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. سورہ مبارکہ المومنون آیت نمبر 71. اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، ذرا توجہ چاہوں گا، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو پھر زمین اور آسمان اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب تباہ ہو جائے گا. یعنی حق ہوا پرستوں کی، حق خواہشات نفسانی رکھنے والوں کی پیروی نہیں کر سکتا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کوئی چیز ہے، حق کوئی وجود ہے. میں لفظوں کو اور کھول کے کہہ دوں، حق کوئی شخصیت ہے. بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ورنہ کیا پتا، وہ کہہ رہے ہیں میں حق میں پر ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں حق پر ہوں. حق کا کیا معیار ہے؟ حق ہے کیا چیز؟ کوئی وجود خارجی رکھتا ہے حق؟ قرآن تو اتباع کے لفظ کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لے تو ان کا تو پتا ہے کہ اللہ کس کی بات کر رہا ہے. یہ حق کون ہے کہ جو اگر اتباع کر لے گا تو لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو آسمان اور زمینوں کے درمیان ہے، اور آسمان اور زمین سب تباہ ہو جائیں گے. میرا ایک دھیرے سے آپ سے سوال ہے، آسمان ٹکا ہوا یا نہیں؟ زمین پھٹی تو نہیں؟ زمین اور آسمان گرے تو نہیں؟ تو ماننا پڑے گا کسی نے کسی کی بیعت نہیں کی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تھوڑی توجہ بڑھائیے تو میرا بیان اچھا ہوگا. ایک اور صلوات نبی کی ذات پر. اللہم صلی علی. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ آسمان گر پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، یہ جو کچھ اس میں ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیعت کسی نے کسی کی اتباع نہیں کی. اور ہمیشہ پیچھے کھڑے ہونے والا اتباع کرنے والا نہیں ہوتا. ہاں، سمجھدار نمازی جانتے ہیں
صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ. اللہ. اب میرا ایک جگہ تو میری ذمہ داری بنتی ہے، اس ممبر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے عقائد کی ترجمانی کروں، میں اپنے عقائد کو قرآن اور حدیث سے اپنے ان کم سن اور اپنے نوجوان اور اپنے ہم سن اپنے بزرگوں کے سامنے دہراؤں. اور دوسری جانب یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی کہ جنہیں بات سمجھنے میں ذرا تاخیر ہو جائے گی تو پھر ان کے بھی احساسات کا خیال رکھنا ہے. اور مجلس کیونکہ عمومی ہے، بات بھی پہنچانی ہے اور برا بھی نہ لگے. یہ دعا کریں میرے لیے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنی بات کرنے سے ہاتھ نہ اٹھاؤں اور کسی کی دل آزاری بھی نہ کروں. اس کے لیے ہنر چاہیے. ایک صلوات اور پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اب یہ قرآن کیا قاعدہ دے رہا ہے کہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جاتے. حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا. حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا. توجہ چاہوں گا، حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا. کسی صاحب نے حضرت ابن عباس سے کہا اور یہ کہا کہ ہم نے علی کو خلافت اس لیے نہیں دی. تھکے ہوئے تو نہیں آپ تھوڑی سی توجہ بڑھائیے، مجھے اشاروں میں ہی رہنے دیجئے. کسی نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ ہم نے علی کو خلافت اس لیے نہیں دی کہ لوگ نہیں چاہتے کہ ایک ہی گھر میں نبوت بھی ہو اور ایک ہی گھر میں امامت اور خلافت بھی ہو. تو مجھے بتائیے یہ ہوائے نفسانی کی پیروی نہیں ہوگی اگر اس بات کو مان لیا جائے؟ یہ کون سے کسوٹی اور پیمانہ ہے؟ یہ کون سا قاعدہ اور قانون ہے کہ ایک گھر میں کیونکہ نبوت آ گئی ہے تو اس گھر کے اندر امامت نہیں آئے گی؟ اللہ تو جانتا تھا نا کہ یہ بھی سوچا جائے گا. تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کے ساتھ 2 آیتوں کو جوڑ دیا ہے. ارشاد ہوا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ، ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو رکھا. ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو رکھا. یہ آیت نازل ہونے کے بعد پھر پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَقَالَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. یعنی ہم نے نبوت بھی ابراہیم کے گھر میں رکھی اور امامت بھی ابراہیم کے گھر میں رکھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک گھر میں نبوت اور امامت جب اللہ نے رکھ دی تو امت کا سوچنا کوئی سوچنا نہیں ہے.